اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الاشتغال وضابطة هذا الباب ان يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عامل في ضميره ويكون ذلك الفعل بحيث لو فرغ من ذلك المفعول الى آخره. آج کی ہماری بحث باب اشتغال میں ہے. باب اشتغال میں جو اس کو باب اشتغال کو اشتغال کہنے کی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پر دو معمول اور ایک عامل ہوتا ہے. جب ایک عامل دو معمول تو معمول جو ہے ایک معمول میں یہ عامل مشغول ہو جاتا ہے اور دوسرے معمول کو عامل کی ضرورت ہوتی ہے. تو لہذا جب یہ ایک معمول میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس لیے اکثر جو وجوہ بیان کی جاتی ہے ان میں سے ایک وجہ یہی ہے کہ اس وجہ سے اس کو باب اشتغال کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک معمول میں مشغول ہو جاتا ہے، دوسرے کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی. علی کل حال یہاں پر کچھ ہم مثالیں پیش کریں گے. اگر وہ مثالیں انشاءاللہ واضح ہو گئی تو پھر کیا ہے عبارت سمجھنا آسان ہو جائے گی. ہم ایک مثال پیش کر رہے ہیں، زیدن ضربتہ. یہاں پر دیکھیں زیدن ضربتہ، اس کی آپ اگر ترکیب کریں تو کس طرح کریں گے؟ کہتے ہیں کہ ضربتہ فعل و فاعل، ہو اس کے لیے مفعول ہے اور ہو کی جو ضمیر ہے یہ پلٹتی ہے زید کی طرف. لیکن یہاں ضربتہ میں آپ ضربتہ فعل و فاعل اور یہ جو ہو ضمیر ہے اس کو مفعول بنا رہے ہیں، تو پھر یہ جو زید ہے یہ کیا بنے گا؟ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں بنے گا، یہ الگ ایک جملہ ہو جائے گا. یعنی اس کی دو طرح کی ترکیبیں ہوں گی. دھیان کر کے سنیے گا کہ کس طرح ان کی ترکیب ہوتی ہے. اگر ہم اس کو زید کو رفع کے ساتھ پڑھیں تو اور ترکیب ہوگی، نصب کے ساتھ پڑھیں تو اور ہوگی. پہلی ترکیب یہ ہے کہ اس زید کو رفع پڑھیں، زید ضربتہ، تو زید مبتدا ضربتہ یہ پورا جملہ اس کے لیے خبر، بات ختم. دوسری ترکیب اس کی یہی ہے کہ اس کو زید کو مرفوع نہیں بلکہ منصوب کر کے پڑھیں، زیدن ضربتہ. تو پھر اس صورت میں کہتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے ضربتہ فعل و فاعل اور یہ جو ضمیر ہے یہ مفعول ہے اس کے لیے. یہ جو زیدن اس سے پہلے آیا ہے اس سے پہلے ایک فعل پوشیدہ ہے ضربتہ مثلا، یہ اس کے لیے مفعول بھی ہے. یعنی اصل میں جملہ ضربتہ زیدن ضربتہ اس طرح ہے. تو اس مورد میں کہتے ہیں کہ جب آپ زیدن نصب کے ساتھ پڑھیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ضربتہ آیا ہے بعد والا یہ تفسیر کر رہا ہے اس ضربتہ کی کہ جو محذوف ہے. تو پھر یہ جو جملہ ہوگا اصل میں ضربتہ زیدن ضربتہ، ضربتہ کو حذف کر کے ہم نے کہا زیدن ضربتہ، تو یہاں پر ضربتہ جو ہے یہ مفسر بنے گا اور ضربتہ جو محذوف ہے وہ مفسر بنے گا. یعنی یہ جملہ جو موجود ہے یہ تفسیر کرنے والا ہے اس جملے کی، اس فعل و فاعل کی جو حذف ہے ضربتہ. تو ایک مثال اس کی یہی دیتے ہیں اور اس کی ترکیب اس طرح کی جاتی ہے جس طرح ہم نے ذکر کی. اس کے علاوہ ایک اور مثال ذکر کرتے ہیں کہ زیدن مررت بہ یا زیدن مررت بہ، جو بھی کہیں دونوں درست ہیں. یہاں پر زیدن مررت بہ، مررت فعل و فاعل ہے، بہ یہ جو ہے اگرچہ مفعول بہ یعنی بذاتی یہ مفعول نہیں ہے لیکن مفعول بہ کی جگہ پر ہے، تو مرر تو اسی سے متعدی ہوا ہے، گویا کہ ہم اس کو ضمیر مفعولی کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پر مرر تو مشغول ہوا ہے بہ ضمیر کے ساتھ، تو اس طرح یہ کیا ہے مرر تو فعل و فاعل اور بہ یہ ضمیر مفعولی کہیں، یا یہ کہیں کہ یہ مرر تو کیونکہ متعدی ہوا ہے بہ کی وجہ سے تو لہذا مشغول ہے اس بہ میں. اب اس زید کا کیا ہوگا جو اس سے پہلے ہے؟
کہتے ہیں کہ اس میں بھی دو ترکیبیں ہوں گی، زیدن مررت بہی، ایک یہ جملہ کہیں تو آپ کہیں زید مبتدا مررت بہی اس کے لیے خبر ہے، درست ہے۔ دوسری ترکیب اس کی اس طرح ہوگی کہ ہم کہیں کہ جس طرح ہم نے اوپر والے مثال میں جو پہلا مثال پیش کیا اس کی طرح ہم اس کی تفسیر پیش کریں تو کیا درست ہے؟ یعنی زیدن پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، کہتے ہیں کہ ہاں پڑھ سکتے ہیں، یعنی زیدن مررت بہی بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر کیسے ترکیب کریں گے؟ کہتے ہیں کہ مررت بہی جو ہے یہ جملہ پورا، یہ کہیں گے مررت فعل و فاعل بہی، یہ مفعول بہی کی جگہ پر ہے، اس کے ساتھ یہ مر تو متعدی ہوا ہے، لہٰذا یہ اس کے ساتھ مشغول ہو گیا۔ لیکن یہ جو زیدن ہم منصوب پڑھ رہے ہیں تو یہ زیدن سے پہلے ایک فعل کو پوشیدہ مانیں گے، وہ مثلا اگر آپ کہیں کہ مررتو لائیں گے تو پھر اس مررتو کو، کیونکہ وہ مبتدا وہ متعدی نہیں ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے مررتو، تو اس کو پھر کیا ضرورت ہوگی؟ پھر با جارا کی یا اس طرح کی جو چیزیں متعدی بناتی ہیں فعل کو، ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی، لہٰذا آپ زید مررتو دو مررتو نہیں کہہ سکتے۔ یعنی پہلے جس طرح ضرب تو زیدن ضرب تو ہو کہہ سکتے تھے، یہاں پر اس طرح تفسیر نہیں کر سکتے اس جملے کی، یعنی مرر تو زیدن مرر تو بھی اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مرر تو لازم ہے، اس کے لیے مفعول نہیں آئے گا، لہٰذا زیدن کس کے لیے ہم مفعول بنائیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ پھر یہاں پر ایک اور فعل کہ جو اس کی معنی میں آتا ہو اور متعدی ہوتا ہو، متعدی بے نفس ہی، اس کو لائیں گے۔ پھر کہیں گے کہ جاوز تو زیدن، میں زید سے گزرا، مرر تو بھی، میں زید سے گزرا، اس طرح جو ہے جملہ بن جائے گا۔ جاوز تو زیدن، جاوز تو فعل فاعل، زیدن اس کے لیے مفعول بھی، مرر تو بھی، یہ پورا جملہ الگ ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرر تو ایک تفسیر ہے اس فعل کی جو جاوز تو محذوف ہے اس کے لیے۔ تو یہ دوسری ترکیب اس طرح۔ یہ دونوں مثالیں تھیں اس باب اشتغال کی، وہ مثالیں تھیں کہ جہاں پر فعل مشغول ہوتا ہے ضمیر کے ساتھ۔ پہلے مثال میں ضرب تو ہو میں بھی اس طرح ہے، اور یہاں مرر تو بھی میں بھی اس طرح ہے۔ لیکن اب ہم ایسی مثالیں پیش کریں گے جہاں پر فعل اس ضمیر کے ساتھ مشغول نہیں ہے، فعل مشغول ہے ایک ایسے اسم کے ساتھ کہ جو اسم مشغول ہوگا ضمیر کے ساتھ، یعنی ڈائریکٹ یہ فعل مشغول نہیں ہوگا اس ضمیر کے ساتھ، بلکہ یہ فعل مشغول ہوگا اسم کے ساتھ اور وہ اسم مشغول ہوگا ضمیر کے ساتھ، یعنی اس ضمیر میں عمل کرنے والی جو چیز ہے وہ اسم ہوگا جس کا تعلق اس فعل سے ہوگا۔ یعنی یہ کہیں گے، غور کریں کہ اس فعل کا تعلق، یہ فعل مشغول ہوگا اسم کے ساتھ اور وہ اسم مشغول ہوگا اسی ضمیر میں، تو اس طرح بن جائے گا۔ پہلی مثال میں کیا تھا؟ ڈائریکٹلی یہ فعل کیا ہے مباشر طریقے سے جا کر کیا ہے اس کا تعلق بنتا تھا ضمیر کے ساتھ، یہاں پر اس طرح نہیں ہے، یہاں پر یہ جو فعل ہے اس کا مباشر اور سیدھا تعلق نہیں ہے اس ضمیر کے ساتھ، اس کا اسم کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ اسم جو ہے وہ عمل کرتا ہے ضمیر میں، مشغول ہو جاتا ہے ضمیر میں، یعنی اسم کا تعلق اسم کا تعلق اس ضمیر سے ہے، یعنی فعل کا تعلق اسم سے، اسم کا تعلق ضمیر سے، اس طرح۔ انشاءاللہ ساری مثالیں واضح ہو جائے گی۔ یہ مثال پیش کر کے ہم پھر آ جاتے ہیں۔ زیدن ضربت اخاہ، کہتے کہ زید کے جس کے بھائی کو میں نے مارا۔ یہاں پر اگر زید کو مرفوع پڑھیں زیدن ضربت اخاہ، کہتے ہیں بات درست ہے، زید مبتدا ضربت اخاہ، یہ پورا جملہ خبر بن جائے گا، بات ختم۔ یہ تو ایک واضح مثال سی بن جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ نہیں، ہم زید کو مرفوع نہیں پڑھیں گے، منصوب پڑھیں گے، یعنی زیدن ضربت اخاہ، تو وہاں پر ہم یہی کہیں گے کہ آپ یہاں پر اگر تفسیر والا جملہ لے کر آئیں گے تو یہ ضربتوں کی جگہ پر ضربتو نہیں رکھیں گے، یعنی زیدن ضربت اخاہ، یہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں جو چیز پوشیدہ ہے وہ ضربتو ہی ہے اور دوسرا ضربتو اس کی تفسیر کرائے، نہیں۔ کہتے ہیں کہ کیوں؟ اگر آپ کہیں ضربتو زیدن ضربت اخاہ، میں نے زید کو مارا، میں نے زید کے بھائی کو مارا، تو یہ درست نہیں ہے کہ پہلے جملے میں جو ہے مار زید پر واقع ہو رہی ہے
اور جو جملہ تفسیر کر رہا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مار جو ہے اس کے بھائی کے اوپر پڑ رہی ہے. تو لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر ضربتو کی جگہ پر کوئی اور فعل ہم پوشیدہ مانیں گے. مثلا اہنتو زیدن ضربتو اخاہو، میں نے زید کی اہانت کی، زید کی توہین کر دی کہ اس کے بھائی کو میں نے مار دیا. تو لہذا یہ اس طرح جملے بن سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ کثرت امثال یعنی مثالوں کی جو کثرت تھی، 2 3 4 مثالیں پیش کر دی تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ واضح ہو سکے، کیونکہ سارا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آگے والی بحثوں کا. شرح میں آ جاتے ہیں. اولاً ضابطۃ الاشتغال، پہلے اشتغال کا ضابطہ کہ اس اشتغال کا قاعدہ کیا ہوتا ہے. وضابط ھذا الباب، اس باب کا ضابطہ اس طرح ہوتا ہے کہ ان یتقدم اسم، پہلے اسم آتا ہے، مثلا زیدن، ویتأخر عنہ، اور اس اسم سے متاخر ہوتا ہے، یعنی اس اسم کے بعد آتا ہے فعل. پہلے اسم مثلا زیدن، اس کے بعد فعل آتا ہے عامل فی ضمیرہ، کہ جو اس کی ضمیر میں عمل کرتا ہے، خود اس اسم میں نہیں، اس اسم کی ضمیر میں عمل کرتا ہے. یعنی زید آ گیا، ایک اسم آ گیا، پھر اس کے بعد فعل عامل آئے گا، اور وہ عامل عمل کرنے والا ہوگا اس اسم میں نہیں بلکہ اس اسم کی ضمیر میں. غور کریں، ان یتقدم اسم، ایک اسم آئے گا، ویتأخر عنہ فعل، اس کے بعد فعل آئے گا عامل، جو عامل ہوگا فی ضمیر ہی، اس اسم کی ضمیر میں عمل کرنے والا ہوگا. زیدن ضربتہ، زید اسم، اس کے بعد ضربتہ فعل، اس نے عمل کیا ہے ہو ضمیر میں، جو کہ اس اسم زید کی طرف پلٹتی ہے. تو اس نے جو ضربتوں نے عمل کیا ہے یہ عامل ہے ضمیر زید میں، نہ کہ خود زید میں، یعنی وہ ضمیر کے جو زید کی طرف پلٹتی ہے، زیدن ضربتہ. اچھا. وَيَكُونُ ذَلِكَ الْفِعْلُ بِحَيْثُ لَوْ فُرِّقَ مِنْ ذَلِكَ الْمَعْمُولِ وَسُلِّطَ عَلَى الْأَوَّلِ لَنَسَبَهُ. کہتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوگا، یعنی زیدن ضربتہ کی مثال مثلا ہم ذہن میں رکھیں. وَيَكُونُ ذَلِكَ الْفِعْلُ، یہ جو فعل عامل بن رہا ہے وہ فعل بحیث لو فرق من ذلك المعمول، اگر اس کو اس معمول سے فارغ کیا جائے، یعنی جیسے ضربتہ ہو اس کا معمول ہے، اگر اس معمول کو ہٹا دیا جائے، ضربتہ کہیں، مثلا زیدن ضربتہ کہیں. ٹھیک ہے، غور کر کے یہ ترجمہ سنیں کہ یکون ذالک الفعل، وہ جو فعل ہے، کون سا فعل کہ جو عامل بن رہا ہے اس ہو ضمیر میں، بحیث لو فرق من ذالک المعمول، اس معمول یعنی اس ضمیر سے فارغ ہو جائے، مثلا ضربتہ فقط ہو کو ہم کاٹ دیں، ختم کر دیں، اور سلط علی الاسم الاول، اور اس کو مسلط کر دیں اسم اول پر یعنی زید پر، لنسبہ، تو یہ اس کو نسب دے گا، یعنی زیدن ضربتہ ہوگا. تو اس کی ترکیب کیا ہوگی کہ زیدن مفعول مقدم اور ضربتہ فعل و فاعل. یہ مثال بن سکتی ہے. خود مثالیں پیش کریں گے مصنف. مثال ذالک، اس کی مثال اس طرح ہے کہ زیدن ضربتہ، زیدن ضربتہ. تو یہاں پر دیکھیں اگر اس کو نسب پڑھیں گے تو اور ہوگا، اور ترکیب اور ہوگی جو ہم نے پیچھے دونوں ذکر کیے. رفع پڑھیں گے تو ایک اور ترکیب ہوگی. زیدن یہ اسم، جس طرح پہلے کہا کہ پہلے اسم آئے گا، ضرب تو فعل آئے گا، یہ عامل ہے اس ہو ضمیر میں، یعنی ضمیر جو ہے یہ معمول ہے اس کا. اگر اس ضمیر کو ہٹا دیا جائے تو خود ضرب تو اس زید میں نصب کرے گا. لیکن اس مثال میں زیدن ضربتہ میں ضربتوں نے زید کو نصب نہیں دیا ہے، کیونکہ یہ مشغول ہے ہو ضمیر معمول کے ساتھ. ٹھیک ہے. الا تری انک لو حذفت الہاء، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اگر آپ حذف کر دیں اس ہا کو، ضربتہ ہو میں جو ہا ہے ضمیر، اگر اس کو آپ حذف کر دیں، وسلط ضربتہ علی زیدن، اور اس ضربتہ کو آپ مسلط کر دیں زید پر، یعنی اس کو آپ عامل قرار دیں زید پر، لقلت، تو آپ کہیں گے زیدن ضربتہ، اس طرح کہیں گے. وَيَكُونُ زَيْدًا مَفْعُولًا مُقَدَّمًا، تو زید کیا ہے مفعول مقدم بن جائے گا. کیا اس طرح نہیں ہے؟ بالکل اس طرح ہے، اس طرح ہو جائے گا. وَهَذَا مِثَالُ مَا اشْتَغَلَ فِيهِ الْفِعْلُ بِضَمِيرِ الْاسْمِ،
یہ تو وہ مثال تھی کہ جہاں پر فعل مشغول ہے اسم کی ضمیر میں، خود اسم میں نہیں بلکہ اسم کی ضمیر میں. وہ مثال ویزن ایک اور مثال پیش کر دیں کہ زیدن مررت بہ، یہاں پر بھی دیکھیں فإن الضمیر، یہ جو بہ کی ضمیر ہے، وإن کان مجرورا، آپ کہیں گے کہ بھائی یہ مررت بہ کی جو آپ تفسیر کریں گے کس طرح کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے بہ یہ مفعول بہ نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ مفعول بہ نہیں ہے لیکن اس کی جگہ پر ہے، تو وہ یہی وہی بات کر رہے ہیں مصنف کہ فإن الضمیر، یہ جو ضمیر ہے بہ، ان کان مجرورا بالباء، اگرچہ یہ با کے ساتھ مجرور ہے، الا انہ فی موضع نصب، الا انہ، مگر یہ ضمیر جو ہے فی موضع نصب، نصب کی جگہ پر ہے، بالفعل، جو منصوب چیز ہوتی ہے فعل کے ساتھ، یعنی اگر یہاں پر مفعول ہوتا مفعول بہ تو وہ فعل کے ساتھ منصوب ہوتا، اور یہ اسی مفعول بہ کی جگہ پر ہے. ٹھیک ہے. ومثال ما اشتغل فیہ الفعل باسم عامل فی الضمیر، پہلے ہم نے مثال پیش کی کہ جب فعل مشغول ہو رہا تھا ایسی ضمیر میں کہ جو ضمیر اسم کی طرف پلٹے. ابھی اس طرح نہیں ہے، فعل مشغول ہو رہا ہے ضمیر میں نہیں بلکہ اسم میں، جو اسم عامل بنتا ہے ضمیر میں. غور کریں کہ پہلے کیا تھا، ہم بات کر رہے ہیں کہ فعل مشغول ہو رہا تھا ضمیر میں، وہ ضمیر اسم کی طرف جو اس سے پہلے تھا، فعل سے پہلے تھا، اس کی طرف پلٹتی تھی. ٹھیک ہے، پلٹتی تھی. یہاں پر کیا ہے کہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ یہ فعل مشغول ہو رہا ہے خود اسم میں، جو اس کے بعد آ رہا ہے اسم، اس میں مشغول ہو رہا ہے اور وہ اسم عمل کر رہا ہے ضمیر میں. مثال ما اشتغل فیہ الفعل باسم، اس چیز کی مثال کہ جب فعل مشغول ہو اسم میں، کیسا اسم؟ عامل، کہ جو عامل ہو بنے فی الضمیر، ضمیر میں، نہ وہ قول کا، جس طرح آپ کا یہ قول زیدن ضربت اخاہ، فإن ضرب، یہاں پر جو ضرب یعنی وہ ضربت ہو، فإن ضرب عامل فی الاخ، یہ جو ضرب ہے، ضربتوں میں جو ضرب ہے یہ عمل کر رہا ہے اخ میں. کون سا عمل؟ نصباً علی المفعولیت، یہ اخا مفعولیت کی بنا پر منصوب ہے اس ضربت کے لیے، یعنی ضرب تو فعل و فاعل، اخا مفعول ہے اس کے لیے اخا. والاخ، اور جو لفظ اخ ہے یہ خود عامل ہے، یہ ایسا اسم ہے کہ جو عامل بن رہا ہے فی الضمیر، ضمیر میں، یعنی اخا ہو، یہ جو ہو ضمیر ہے اس میں عمل کر رہا ہے. اور کیا کر رہا ہے عمل کر کے؟ خفضاً بالاضافت، جر دے رہا ہے اضافے کی وجہ سے. اخا ہو مضاف، ہو مضاف الیہ، تو اخا نے عمل کیا ہے ہو میں. تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ ضرب تو جو فعل ہے مشغول ہے ایسے اسم اخا میں کہ جو یہ عمل کر رہا ہے اخا اس ضمیر ہو میں، اور یہ ضمیر پلٹتی ہے زید کی طرف. پہلے مثال میں کیا تھا کہ ضرب تو ڈائریکٹ ہو میں عمل کر رہا تھا، یہاں پر نہیں، ضرب تو عمل کر رہا ہے اسم میں، اسم مشغول ہو رہا ہے یعنی عمل کر رہا ہے ضمیر میں، وہ ضمیر پلٹتی ہے پہلے والے اسم زید کی طرف. تو یہاں پر جو اخاہو کی ضمیر ہے وہ زید کی طرف پلٹتی ہے. انشاءاللہ واضح ہو جائے گی یہ بات. اذا تقرر هذا، اگر آپ کی یہ بات واضح ہو گئی، فنقول، تو ہم کہیں گے یجوز فی الاسم المتقدم ان یرفع بالابتداء، ہم کہیں گے کہ یہ جو اسم مقدم ہو رہا ہے، مثلا جو ابھی مثال پیش کی یا اوپر والی مثال میں زید کی، تو یہ جو اسم مقدم ہو رہا ہے اس کو رفع پڑھ سکتے ہیں مبتدا بنا کر، جس طرح ہم نے خلاصے میں ذکر کیا. وتكون الجملة بعده في محل رفع على الخبریت، اور اس کے بعد والا جملہ کیا ہوگا؟ خبریت کی بنا پر، یعنی مرفوع ہوگا. یعنی یہ مبتدا زید مبتدا اور اس کا بعد والا جملہ خبر. یہ کب ہے؟ کہ جب زید کو ہم رفع پڑھیں. وَأَن يُنْسَبَ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ وُجُوبًا يُفَسِّرُهُ الْفِعْلُ الْمَذْكُورُ، اور زید کو نصب پڑھ سکتے ہیں فعل محذوف کے ساتھ کہ جس کی تفسیر بعد والا فعل جو مذکور ہوا ہے وہ کر رہا ہے. جس طرح
زیدن ضربتہ میں تھا، تو ضربتہ یہ دوسرا والا یہ تفسیر کرا ہے پہلے کی. فلا موضع للجملۃ حینئذ، اور اس صورت میں کوئی اعراب نہیں ہوگا اس جملے کا، یعنی ضربتہ کا کوئی اعراب نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ لأنہا مفسرۃ، اس لیے کہ یہ تفسیر کرنے والا ہے. یعنی اصل میں جو جملہ ہے ضربت زیدن ہے، یہ ضربتہ گویا کہ ایسے یہ اس کا کوئی اعراب نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف مفسر ہے. اصل میں مفسر جس کی تفسیر کی گئی ہے وہ تو ضربت زیدن ہے. اچھا، اور تقدیر الفعل فی المثال الاول، اگر آپ پہلی مثال میں تقدیر کریں تو یعنی اس کو کس طرح کریں گے؟ زیدن ضربتہ میں ضربتو زیدن ضربتہ اس طرح ہوگا. تو ضربتو زیدن یہ کیا ہے؟ ضربتو زیدن یہ فعل بفاعل اور زید اس کے لیے مفعول بھی. ضربتہ یہ اس کی تفسیر کر رہا تھا، اس لیے کہا تھا کہ یہ جو ہے اس کا کوئی اعراب نہیں ہے. فلا موضع للجملۃ حینئذ، تو اس جملے کی بات ہو رہی تھی ضربتہ کی، اس جملے کا کوئی موضع نہیں ہے اس صورت میں، یعنی اس کا کوئی اعراب نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ مفسر بن رہا ہے. مفسر کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ جس چیز کی تفسیر کی جا رہی ہے اس کی حیثیت ہے. یعنی اصل میں جو جملہ ہے ضربت زیدن اس کی حیثیت ہے. اور فی الثانی، آپ دوسرے میں یہ کہیں جاوزت زیدن مررت بہ، یہاں پر زیدن مفعول بھی تھا، جاوزت اس کے لیے فعل لے کر آئے ہم کہ تقدیر میں اس طرح ہے. تو آپ کہیں کہ یہاں پر بھی جس طرح اوپر ضربتو کی جگہ پر ضربتو ہی رکھا، تو یہاں پر مررتو سے پہلے بھی مررتو رکھیں، کیونکہ پہلی مثال میں ہم نے ضربتو سے پہلے ضربتو رکھا. یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ولا تقدروا مررتو، یہاں پر مررتو تقدیر میں نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ لا یصل الی الاسم بنفسہ، یہ مررتو خود بخود اسم تک نہیں پہنچتا. یعنی یہ اگر یہاں پر ہم مررتو زیدن مررتو بھی کہتے تو یہ لفظ مررتو اس زید اسم تک نہیں پہنچتا. کیوں؟ کیونکہ یہ متعدی نہیں ہے بلکہ لازم ہے، اور لازم خود بخود نہیں پہنچتا جب تک اس کے ساتھ کوئی متعدی کرنے والی چیز نہ ہو. تو علی کل حال لأنہ، اس لیے کہ یہ جو مررتو ہے لا یصل الی الاسم، اسم تک نہ پہنچتا یعنی زید تک، بنفس خود بخود، اور وہ جو جاوزت ہم لایا ہے وہ خود بخود پہنچ گیا، اس لیے جاوزتوں کو لائے. وفی الثالث احنت زیدن ضربت اخاہ، تیسری مثال میں آپ اس طرح تقدیر میں رکھیں گے ولا تقدر ضربتو، وہاں پر ضربتو سے پہلے ضربتو نہیں رکھیں گے. کیوں؟ کہ اگر ضربتو پہلے رکھیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے زید کو مارا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے زید کو نہیں بلکہ زید کے بھائی کو مارا ہے. لأنک لم تضرب، یعنی لأنک لم تضرب زیدن، یا یہ کہیں کہ لأنک لم تضرب الا الاخ، آپ نے نہیں مارا ہے مگر زید کے بھائی کو، زید کو نہیں مارا ہے. تو انشاءاللہ اگر یہ مثال غور سے آپ ان کو دیکھیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی. خلاصہ اس کا تھوڑا ایک منٹ میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو تین مثالیں ذکر کی گئی ہیں، پہلی مثال میں ضربتو سے پہلے ضربتو تقدیر میں لائے کیونکہ وہاں تفسیر ممکن تھی. دوسرے میں نہیں لائے مررتو والے میں، کیونکہ وہ اگر مررتو لائے تو وہ اس اسم تک نہیں پہنچ سکتا تھا کیونکہ لازم تھا. تیسری میں اہم تو اس لیے لائے کہ اگر ضرب تو رکھتے تو معنی یہ ہو جاتا کہ ہم نے زید کو مارا ہے، اور جو تفسیر کر رہا ہے جملہ وہ اس طرح ہو جائے کہ میں نے زید کے بھائی کو مارا ہے. یعنی جو مفسر ہے، جو چھپا ہوا جملہ جس کی تفسیر کی جا رہی ہے، اس میں یہ آپ ترجمہ کرتے ہیں کہ زید کو میں نے مارا، اور جب جو تفسیر کر رہے ہیں جس جملے سے وہ یہ ہے کہ آپ نے زید کے بھائی کو مارا. پہلے آپ نے کہا کہ زید کو مارا پھر زید کے بھائی کو مارا، یہ غلط ہو جائے گا. تو اصلاً اس لیے کہا کہ کیونکہ آپ نے زید کے بھائی کو مارا ہے لہٰذا آپ یہ جملہ کہیں کہ اہن تو میں نے زید کی اہانت کی، کیونکہ میں نے اس کے بھائی کو مار دیا تو اس کی اہانت ہو گئی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.